حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا، حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا، حلال کمانا ہے، حرام نہیں کمانا، حلال ہمیشہ تھوڑا رہے گا، حرام ہمیشہ زیادہ رہے گا۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، اس آیت میں اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو حلال اور حرام برابر نہیں ہے، اگرچہ حرام کثرت تمہیں بہت اچھی لگے گی، اس آیت میں اشارہ ہے کہ حرام زیادہ رہے گا، حلال تھوڑا رہے گا۔ امتحان ہے نا۔ ایک دفعہ چیچا وطنی میں ہمارے علاقے کے قریب ہے، ایک بزرگ سے مولانا عبد اللطیف صاحب، بڑے اللہ والے تھے، ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، دو آدمی آ گئے، تو ایک نے آ کر، یہ کوئی 30-40 سال پرانی بات ہے لیکن مجھے یاد اس طرح رہ گئی کہ اس کا ایکشن، اس کی دعا، ان بزرگوں کا جواب، وہ ایسا عجیب سا تھا کہ وہ آج تک نقشہ میرے ذہن میں فکس ہو گیا۔ ان کی داڑھی تھی چھوٹی، سر پہ ٹوپی تھی خاکی رنگ کی، اور بڑا چشمہ تھا، یوں ایسے کر کے چوڑا چشمہ تھا۔ آ کر کہنے لگے حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے وے، تے بہتا سارا دے وے، یوں یوں ہاتھ پھیلائے، اللہ تعالیٰ رزق حلال دے وے، بہتا سارا دے وے۔ انہوں نے بڑے پولے منہ سے کہا حلال تا تھوڑا ہی لبو، وہ ایسے انہوں نے بے ساختہ حلال تا تھوڑا ہی لبو، وہ میرے اندر راسخ ہو گئی یہ بات۔ ڈاکٹر ہو، تاجر ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو، زمیندار ہو، کاشتکار ہو، صنعتکار ہو، حلال حرام کے مقابلے میں تھوڑا رہے گا، اور شیطان دکھاتا رہے گا دیکھو 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 بڑی زبردست ہے، نہیں روکنا ہے روکنا ہے روکنا ہے روکنا ہے، کہ ایک دن اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہونا ہے۔ اگر یہ مریض کل کو قیامت کے دن زاہد کا گریبان پکڑ کے کھڑے ہو گیا، یا اللہ میری تو 5 روپے کی دوائی سے بھی کام چل سکتا تھا، اس نے 100 روپے کی گولی لے کر دی، تو پوچھ اس سے، تو کیا جواب دو گے اس نے؟ اگرچہ یہ ایسا نہیں کرتا مجھے پتا ہے، اس لیے میں نے اس کا نام لیا ہے، یہ ماشاءاللہ درویش ڈاکٹر، تو کیا جواب دے گا وہ؟ تو دوسری بتائی کلو من الطیبات، حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا۔ 4 چیزیں اللہ نے بیان کی، 2 غذائیں، 2 روحانی مقامات۔ اب اسی پر ہم آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی انجیر اور زیتون کی کہ ہمارے جسم کو غذا چاہیے، غذا کا علم دیا۔ ہمارے، آپ سب سے کہتا ہوں طب نبوی پڑھو، یہ زاہد سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں۔ طب نبوی پر 2 کتابیں ترجمہ ہو چکی ہیں، طب نبوی کا عنوان ہے، اس سے آپ کو بہت رہبری ملے گی، چونکہ آپ کے ہاں غذائی چارٹ اور چیزوں کے اثرات، وہ آپ کے ہاں یہ علم نہیں ہے، لیکن میرے نبی نے یہ علم دیا ہے، اور آپ نے غذا کا چارٹ دیا ہے۔ علامہ ذہبی نے جو طب نبوی لکھی ہے، اس میں ایک چارٹ ہے کہ کس چیز کو کس کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے۔ مثلا ہمارے نبی جب روٹی کھاتے تھے دودھ نہیں پیتے تھے، جب گوشت کھاتے تھے دودھ نہیں پیتے تھے، جب دودھ پیتے تھے تو گوشت نہیں کھاتے تھے، جب دودھ پیتے تھے تو روٹی نہیں کھاتے تھے، جب دودھ پیتے تھے مچھلی نہیں کھاتے تھے، 2 سالن اکٹھے نہیں کھاتے تھے، 2 سالن کبھی زندگی بھر نہیں کھائے، ہمیشہ مفرد غذا کھائی، سوری زندگی چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا۔ اور ابھی تمہارے ڈاکٹروں نے میرے سامنے ساری بیکری رکھی، جو چھنے کا بھی سردار، میدے کا میدا، ان کو تو خود نہیں پتا کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، تو یہ مریضوں کو کیا بتائیں؟ سوری زندگی میرے نبی نے چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا، اللہ اکبر، ساری زندگی فائبر سے بھرا ہوا۔ تو وہ کسی نے پوچھا، حضرت انس کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے زندگی بھر چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا۔ تو ان کے شاگردوں نے پوچھا تو پھر آٹے کو کیسے صاف کرتے تھے؟ کہا اس کو پیستے تھے، پھر وہ پھونک مارتے تھے، پھونکوں سے جو چھلکے اڑ گئے باقی کو گوندھ کے روٹی بنائی جاتی تھی۔ تو چلو ہم تو اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ ایسی روٹی کھا سکیں، لیکن ہم یہ بیکری تو چھوڑ سکتے ہیں۔ ہماری جماعت گئی بینن، ایک ساتھی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہاسپٹل لے گئے، انہوں نے کہا جی یہاں تو کوئی ہارٹ کا ڈاکٹر ہی کوئی نہیں، کیوں کہ یہاں کسی کو ہارٹ اٹیک ہے ہی کوئی نہیں، نہ کسی کو شوگر ہے، نہ ہارٹ اٹیک ہے، نہ بلڈ پریشر ہے۔ میں کہا ساڈا پاکستان پر ہے پہ اتنے کمانا۔ پھر انہوں نے ریسرچ کی کہ وجہ کیا ہے، تو پتہ چلا کہ پورے ملک میں بیکری کوئی نہیں۔ جب تک بیکریاں ہیں نا آپ کے کلینک آباد رہیں گے، فکر نہ کرو، دعا کرے کرو بیکریاں چلدیاں رہیں۔ جب بیکریاں بند ہو گیا تو کلینک بند ہو جائے۔ پورے ملک میں بیکری کوئی نہیں، پورے ملک میں مٹھائی کی دکان کوئی نہیں، پورے ملک میں مٹھائی کی دکان کوئی نہیں۔
ان کا میٹھا شہد ہے، شہد کھاتے ہیں۔ پورے ملک میں بناسپتی گھی کوئی نہیں، یا وہ زیتون کا تیل ہے یا دیسی گھی ہے، بناسپتی آئل کوئی نہیں، سفید چینی کوئی نہیں، سفید چینی کوئی نہیں، سفید چینی تو وائٹ پوائزن کہلاتا ہے۔ تب اب ڈاکٹروں کو بھی نہیں پتا کہ بھی کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا۔ میرے نبی نے زندگی بھر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں، 2 سالن نہیں جمع کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے دعوت کی، عبداللہ نے، کھانے کی۔ عمر تشریف لائے، پہلا لقمہ لیا، چھوڑ دیا، کہا بیٹا میں نہیں کھاتا۔ کہا ابا جی کیا ہوا؟ کہا یہ 2 سالن ہے۔ کیسے؟ ایک ہی تو ہے، گوشت بنایا، کہا اس میں گھی ڈالا ہوا ہے، گھی الگ سالن ہے، گوشت الگ سالن ہے، اور اللہ کا نبی 2 سالن کبھی نہیں کھاتے تھے۔ اور اب یہ جو بوفوں میں آپ لوگ میں ڈاکٹروں کے تباہی پھر تو ایک پلیٹ ایسے لگتی جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا، اچھے گئی ہوں گی۔ اب یہاں 7 اپ بیچاری کیا کرے اور ہاضم اللہ کیا کرے؟ عبداللہ بن عمر کے پاس ایک حکیم آیا، کہ حضرت یہ آپ کی خدمت میں جوارش۔ اب یہ کس لیے؟ کہا جی یہ ہاضمے دار ہے۔ تو وہ ہنس پڑے گا، بیٹا 40 سال ہو گئے میں نے پیٹ بھر کے کبھی کھانا نہیں کھایا، تو مجھے اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو آج کے لوگ کھائیں جو بھوک سے بھی اوپر بڑھ کے کھاتے ہیں اور دن میں 6 دفعہ کھاتے ہیں۔ والتین والزیتون۔ ایک اور حدیث یاد آ گئی، ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنہ، سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے، سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے۔ قال ابن آدم لقیمات یقمن بہ صلبہ، اے آدم کی اولاد تیری کمر سیدھی کرنے کے لیے چند لقمے کافی ہیں، اسے بھر نہیں۔ اور اگر تو چاہتا ہے کہ نہیں میں نے کھانا ہی ہے تو پھر 3 حصے کر، ایک غذا کو دے، ایک حصہ پانی کو دے، اور ایک حصہ ہوا کو دے۔ لا ناکل حتی نجوع، بھوک نہ لگے مت کھانا۔ وَإِذَا أَكَلْنَا لَا نَشْبَعُ، جب کھانا تو پیٹ بھر کے کبھی نہ کھانا۔ اگر ہمارے عوام یہ شروع کر دیں تو آپ کی ڈاکٹری پھر کہاں جائے، ویلے بیٹھے مکھیاں مارو گے۔ ہاں، والتین والزیتون، اعلیٰ غذاؤں کی قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ کہ پیغام دیا ہے کہ غذا اچھی کھاؤ، تھوڑی کھاؤ، اچھی۔ پھل کی قسم اٹھائی، گوشت روٹی کی قسم نہیں اٹھائی، وہ بھی غذائیں ہیں۔ پھل سب سے لطیف غذا۔ پھر والتین، میرے نبی کے سامنے والتین، انجیر لائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر دنیا میں جنت کے پھلوں کے مشابہ کوئی پھل ہے تو یہ انجیر ہے، نہ اس کا چھلکا ہے نہ اس کی گٹھلی ہے، اور یہ جنت کے پھلوں کی صفت ہے کہ نہ جنت کے پھل میں چھلکا ہے اور نہ گٹھلی ہے۔ پھر آپ نے اس کے فوائد بتائے، یہ کھاؤ، یہ تمہارے جوڑوں کے درد کو نفع دیتی ہے اور تمہاری بواسیر کو ختم کرتی ہے۔ پھر آگے کئی فوائد بتائے۔ زیتون کا فرمایا کہ سب سے بہترین تیل زیتون، اسے پیو بھی صحیح، اس کی مالش بھی کرو، اسے ملو بھی صحیح، اسے کھاؤ بھی صحیح، اسے پیو بھی صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ ترین غذاؤں کی قسم اٹھائی۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا مجھے سموسے کی قسم، مجھے پکوڑے کی قسم، مجھے حلوے کی قسم، مجھے پوڑی کی قسم۔ والتین والزیتون، مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم۔ یہ پورا چارٹ دیا ہے۔ آپ لوگ یہ علم پڑھو کہ میرے نبی کا غذاؤں کے بارے میں کیا معمول تھا اور میرے نبی نے کیا فرمایا، اوروں کو نہ صحیح اپنے لیے پڑھو۔ تو میں بتا رہا تھا علامہ ذہبی کی طب نبوی میں ہے، وہ یہ اس کے ساتھ، یہ اس کے ساتھ، یہ اس کے ساتھ، اس کو اس کے ساتھ نہیں، اس کو اس کے ساتھ نہیں۔ ہمارے ڈاکٹر عبدالواحد صاحب ہوتے تھے مرحوم، وہی پرنسپل ریٹائر ہوئے تھے نشتر میڈیکل کالج، میں نے ان کے دفعہ پڑھ کے سنایا، کہنے گے جو آدمی اس چارٹ پہ عمل کرے گا، کوئی تقدیر سے بیمار ہو تو ہو، ویسے نہیں بیمار ہو سکتا۔ اور موت، مرض الموت آئے تو آئے، اس کے علاوہ سے کوئی مرض نہیں آ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی غذا کھانے کا حکم دیا۔ اندھا دھند، چونکہ جسم امانت ہے، پیٹ باہر نکل آئے۔ ایک صحابی ان کا پیٹ باہر نکلا ہوا تھا تو آپ نے اس کے پیٹ پر یوں انگلی رکھ کر کہا اگر یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، لو کان ھذا فی غیر ھذا،
کہ اگر یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. غذاؤں کا صحیح یہ آپ کا علم ہے، لیکن آپ کے پاس بھی علم کوئی نہیں. سارے ڈاکٹر ڈبل روٹی کھا کے ناشتہ کر کے ہم ڈبل روٹی، وہ تو سارے کا سارا اس میں سے فائبر نکلا ہوا ہے. اس سے بہتر ہے آپ سادہ آٹے کی سادہ روٹی کھا کے آؤ، اور پھر 10 چیزیں ملا کے کھانا. پھر تیسرا کھانے کا اصول بتایا، کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ بھی صحیح پیو بھی صحیح، پیٹ بھر کے نہ کھانا ورنہ بیماریوں کا شکار ہوتے رہو. تو وہ نا کھانا گوشت، روٹی، چاول، سویٹ ڈش، اوپر کوکا، اوپر کوک، اوپر پیپسی، اوپر 7 اپ، تباہی پھیر دی. کم از کم آپ ڈاکٹر تو اچھا نمونہ پیش کرو. جب ڈاکٹر ہی 3 لیٹر دے پیپسی پیندا پہ ہو تو بیچارے مریض کو کیا پتا چلے گا. تو پہلا اصول بتایا ہے انسان اچھا کامل نمونہ کب بنتا ہے؟ صحت اچھی. صحت اچھی کیسے ہوتی ہے؟ غذا صحیح. غذا زیتون کڑوا ہوتا ہے، انجیر میٹھی ہوتی ہے. تو ایک بدو نے یہ آیت سنی، کہنے لگا یار یہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہا ہے، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، یہ کوئی بڑی مزدار چیزیں ہوں گی میں کھاتا ہوں. تو اس نے انجیر کھائی، انجیر تو واقعی مزدار ہوتی ہے. کہنے لگا بھائی واقعی اللہ نے صحیح قسم اٹھائی ہے. پھر زیتون کھایا، زیتون کڑوا ہوتا ہے. تو کہنے لگا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے چکھے بغیر ہی قسم اٹھا دی ہے اس کی. تین والزیتون. تو میں آپ سب سے، بچوں سے، بچیوں سے، ڈاکٹروں سے کہتا ہوں اپنی غذاؤں کو، بیکری سے باہر آؤ، بیکریوں سے نکلو، بسکٹوں سے، پیسٹریوں سے، کیک سے، سموسے، پکوڑے. اپنے نبی کا چارٹ پڑھو، میرے نبی کیسے کھاتے تھے، کیا کھاتے تھے. کم از کم اس سے راستہ مل جائے گا. وہ غذائیں تو ہم نہیں کھا سکتے لیکن کم از کم ہمیں راستہ تو ملے. کبھی آپ نے بھنا ہوا گوشت زندگی بھر نہیں کھایا. بھنا ہوا گوشت، ہماری کڑھائیوں سے سارا بازار بھرا پڑا ہے. زندگی بھر بھنا ہوا گوشت نہیں کھایا، اور گوشت کھایا تو صرف گوشت ہی کھایا. اور آپ کو گوشت میں بکرے کی دستی پسند تھی، اگلا حصہ گردن کا گوشت پسند تھا، دستی کا گوشت پسند تھا. عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ باورچی تھے، وہ دیگ چڑھائے ہوئے کھڑے. تو آپ نے کہا عبید مجھے دستی پکڑانا. عربوں میں بوٹیاں نہیں بناتے تھے، پورا حصہ ڈال دیتا. تو انہوں نے ایسے ڈوئی ڈالی اور دستی نکال کے آپ کو پیش کی. آپ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ساری کو ایسے نوچ نوچ کے کھایا، یوں پھینک دی. تو عبید دستی پکڑانا، عبید دستی پکڑانا. تو اس نے پھر آپ کو یوں پیش کی، آپ نے دونوں ہاتھوں سے یوں نوچ کے اسے کھایا، پھر یوں پھینک کر کہا عبید دستی پکڑانا. وہ کہنے کہ یا رسول اللہ اب بکرے میں تو 2 ہی ہوتی ہیں، اگر تیرا بھلا ہو جائے، اگر تو میرے کہنے پہ ڈوئی ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ میرے لیے نکال کے مجھے کھلاتا رہتا. تیری بے یقینی نے کام خراب کر دیا. اب باہر نکلے، صحابہ بیٹھے تھے. آپ نے کہا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا جی بھوک نے ستایا ہے، باہر آ گئے، سردیوں کا زمانہ. تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی جاؤ یہ کھجور سے کہو اللہ کا رسول کہتا ہے ہمیں تازہ کھجوریں دو. اگر حضرت علی بھی عبید کی طرح کہہ دیتے کہ جی یا رسول اللہ کھجوریں تو سردیوں میں کوئی نہیں ہوتی، تو پھر وہیں اللہ کی مدد رک جاتی. تو علی کا مقام تو عبید سے بہت اوپر تھا. وہ ایک دم اٹھے، کہنے لگے اللہ کا رسول کہہ رہا ہے ہمیں تازہ کھجوریں چاہیے. تو شدید سردی میں درختوں کھجور کے پتوں سے تازہ ٹپ 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 کھجوریں اتنی گری کہ پوری چادر بھر گئی. تو آپ نے چادر اٹھا کے لاؤ بھائی کھاؤ بھائی. آپ نے سب کو کھلایا. تو آپ کو گوشت میں دستی پسند تھی، لیکن آپ گوشت کھاتے تھے ساتھ اور کوئی چیز نہیں کھاتے. تو ایک آپ سے یہ کہ ایک مسلمان کے ذمے ہے اپنی صحت کی حفاظت کرے، کہ اس سے کام لینا ہے دنیا کا بھی، دین کا بھی، خدمت کا بھی. عربی ایسی زبان ہے جہاں ہر لفظ جہاں لگایا گیا ہے وہاں پورا پیغام لے کر آتا ہے. پورا پیغام اس کے اندر پوری بیج ہوتا ہے نا، بیج میں سارا درخت ہوتا ہے، صرف اس کو کسی جگہ لانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو عربی ایک ایسی زبان ہے جس کے حروف کا بھی مطلب ہے. حروف کا کوئی زبان ایسی نہیں جس کے حرف کا مطلب ہے. عربی ایسی زبان ہے جس کے حروف کا بھی مطلب ہے. ابن المنظور نے لکھی ہے لسان العرب 17 جلدوں میں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر حروف پہ لکھتا تو اتنی جلدیں تیار ہو جاتی. حروف پر، وہ الفاظ پر ہے، حروف پر. یہ واحد زبان ہے جس کے حرف کا بھی مطلب ہوتا ہے. الف کا مطلب ہے، با کا مطلب ہے، تا کا مطلب ہے، سین کا مطلب ہے. پھر اس میں جو نقطے والے حرف ہیں وہ کمزور ہیں، جو بغیر نقطے والے حرف ہیں وہ طاقتور ہیں. اس میں کئی وجوہات میں ایک وجہ جو آپ سب سمجھیں گے، نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے محتاج ہے نقطہ لگاؤ،
اور بغیر نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ آزاد ہو کر اپنا مطلب ادا کرتا ہے۔ جب اس مالک نے اپنا نام چنا تو ان حروف سے چنا جس میں نقطہ نہ آئے، اللہ۔ جب اپنے حبیب کا نام چنا تو ان حروف سے چنا جس میں نقطہ نہ آئے، محمد، احمد۔ اور جب کلمہ بنایا تو ان حروف سے بنایا کہ جس میں نقطہ نہ آئے، لا الہ الا اللہ، بولو محمد الرسول۔ ہوتا ہے ہمارے علمی حلقے، دنیاوی حلقے سب اللہ کی بجائے خدا بولتے ہیں۔ یہ میرا ایک معصوم سا گلہ ہے، میں کوئی مفتی تو بڑے 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 بیٹھے ہیں، کوئی فتویٰ نہ ٹھوکے اجے، مطلب خدا کہنا کوئی منع نہیں، سارے اکابر سارے علماء استعمال کرتے چلے آئے ہیں، لیکن یہ جڑتا نہیں، اللہ کے ساتھ اللہ ہی جڑتا ہے، چونکہ اس نے خود کہا میرا نام اللہ ہے، اس نے کہا میرا نام خدا ہے۔ خدا ایک ترجمہ ہے، خدا ترجمہ ہے، نام نہیں ہے، ترجمہ ہے، اور ناموں کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کو نام سے پکارا جاتا ہے۔ میں یوں کہوں زاہد صاحب کو، مولانا دنیا سے بے رغبت صاحب کیا حال ہے، مولانا خوشبودار صاحب کیا حال ہے، یہ میرا جملہ معقول ہے؟ بولو، طیب، خوشبودار، زاہد، بے رغبت، تو کبھی سنا کسی نے آ کر ان سے کہا مفتی بے رغبت صاحب، مفتی خوشبودار صاحب ہیں؟ اور یہ ایک واقعہ ہے، سیال قوم ہے راجپوتوں کی، ان کی آگے ایک شاخ ہے ڈنگے سیال، جنگ میں اچھے بڑے ذمہ دار ہیں، تو ہمارے ان سے قدیم تعلق ہے۔ تو جہانگیر ڈنگا اب تو فوت ہو گیا مرحوم، بڑا گھوڑوں کا شوقین تھا بڑا، تو اس نے فون کیا اپنے ایک دوست کو، جنگ شہر، وہ گاؤں میں رہتے، آگے اس کی بیٹی نے اٹھایا، چھوٹی بیٹی، اس نے کہا آپ کے ابو کہاں ہیں؟ کہا وہ تو نہیں ہے۔ کہا اچھا ان سے کہنا کہ جہانگیر ڈنگے کا فون آیا تھا، ڈنگا کا کاسٹ ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کے دوست کا فون آیا ہنستے ہوئے، کہا یار جہانگیر میں آج تو بڑا لطیفہ ہو گیا۔ اس نے کیوں ہے؟ اس نے کہا میں گھر آیا تو میری بیٹے میں نے آخیا ابو جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا، جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا۔ نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کو نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو آپ سارے اہل علم بیٹھے ہو، کون سی بڑی بات ہے خدا سے ہٹ کے اللہ پہ آ جاؤ، جو خود اس نے کہا اللہ نور السماوات والارض، اللہ لا الہ الا هو اللہ الذی لا الہ الا هو اللہ الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ کیا نام ہے اللہ! واحد لفظ ہے جو ہونٹوں سے نہیں ادا ہوتا، اندر سے ادا ہوتا ہے۔ کہو اللہ، ہونٹ نہیں ہلتے، حلق بولتا ہے اللہ، کہو۔ یہ اس لفظ کی خصوصیت ہے، لفظ کہہ رہا ہے میں اندر میں آنے والے ذات ہوں، مجھے اندر لے جاؤ۔ ہونٹ نہیں ہلتے، حلق ہلتا ہے اللہ، یہاں سے آواز آتی، یہاں سے۔ میں ہونٹ ہلاؤں گا تو اللہ ہو نہیں سکے گا، اللہ ادا نہیں ہو سکے گا، اللہ۔ تو بچو، اور یہ آپ کے مفتیان بھی، علماء سے بھی، عوام سے بھی، اللہ کہنے کی عادت ڈالو، اللہ لکھنے کی عادت ڈالو۔ جو نور لفظ اللہ میں ہے وہ خدا میں نہیں ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ اللہ اب اس کے اپنے ذات سے نکلا ہوا لفظ ہے، جو اللہ، کیوں جب آدمی اللہ کہتا ہے تو اللہ کے تمام صفاتی نام اس میں آ جاتے، تمام صفاتی نام اس کے اندر آ جاتے۔ تو میرے عزیزو، آپ عربی طلبہ ہو، عربی سے مناسبت پیدا کرو، صرف ضربہ یضرب ضربن پہ نہ رہ جاؤ۔ پتنی زید کی تھوا مریا، ضرب زید ضرب، کدی مار کھا رہا ہے کدی مار رہا ہے، کدی روٹی کھا رہا ہے کدی لتر کھا رہا ہے، کدی روٹی کھا رہا ہے کدی سوٹے مار رہا ہے۔ اکل زید ضرب زید ضرب زید۔ ایک تاجر کہنے لگا کہ مدرسے کے طلبہ غصے والے کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا یہ پہلا سبق ضرب یضرب ضربن پڑھتا ہے تو ان کے دماغ میں ضرب ضرب لگ جاتا ہے، پھر جو گرد ضرب 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 ضرب، مصیبت ہے بھائی، کوئی اور بھی دیکھ لو۔ نام کو نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو آپ سارے اہل علم بیٹھے ہو، کون سی بڑی بات ہے خدا سے ہٹ کے اللہ پہ آ جاؤ، جو خود اس نے کہا اللہ نور السماوات والارض
اللہ لا الہ الا هو اللہ الذی لا الہ الا هو اللہ الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن قل هو اللہ احد اللہ الصمد. کیا نام ہے اللہ. یہ واحد لفظ ہے جو ہونٹوں سے نہیں ادا ہوتا، اندر سے ادا ہوتا ہے. کہو اللہ. ہونٹ نہیں ہلتے، حلق بولتا ہے اللہ. کہو. یہ اس لفظ کی خصوصیت ہے. لفظ کہہ رہا ہے میں اندر میں آنے والی ذات ہوں، مجھے اندر لے جاؤ. ہونٹ نہیں ہلتے، حلق ہلتا ہے اللہ. یہاں سے آواز آتی، یہاں سے. میں ہونٹ ہلاؤں گا تو اللہ ہو نہیں سکے گا، اللہ ادا نہیں ہو سکے گا. اللہ. تو بچو، اور یہ آپ کے مفتیان بھی، علماء سے بھی، عوام سے بھی، اللہ کہنے کی عادت ڈالو، اللہ لکھنے کی عادت ڈالو. جو نور لفظ اللہ میں ہے وہ خدا میں نہیں ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے. اللہ اب اس کی اپنی ذات سے نکلا ہوا لفظ ہے جو اللہ. کیوں جب آدمی اللہ کہتا ہے تو اللہ کے تمام صفاتی نام اس میں آ جاتے، تمام صفاتی نام اس کے اندر آ جاتے. تو میرے عزیزو، اب عربی طلبہ ہو، عربی سے مناسبت پیدا کرو. صرف ضربہ یضرب ضربن پہ نہ رہ جاؤ. بدنی زید کی تھوا مریا ضرب زید ضرب، کدی مار کھا رہا ہے کدی مار رہا ہے، کدی روٹی کھا رہا ہے کدی لتر کھا رہا ہے، کدی روٹی کھا رہا ہے کدی سوٹے مار رہا ہے. اکل زید ضرب زید ضرب زید. ایک تاجر کہنے لگا مدرسے کے طلبہ غصے والے کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا یہ پہلا سبق ضرب یضرب ضربن پڑھتا ہے تو ان کے دماغ میں ضرب ضرب لگ جاتا ہے، پھر جو کرتا ضرب 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 ضرب. مصیبت ہے بھائی، کوئی اور بھی دیکھ لو. میرے بچوں، عربی سے مناسبت پیدا کر. اگر قرآن سے مزہ لینا ہے تو عربی سے مناسبت پیدا. میرا اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ میں تیری ماں سے 70 گنا کا مطلب سدا 70 نہیں ہوتا، لا محدود درجے میرا پیار ہے. پھر تسلی نہیں ہوتی، یا اللہ تو قرآن تو بھیج رہا ہے، پتہ نہیں ہم عمل کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے. تو پھر اللہ کہتا ہے الرحمن الرحیم. کیوں ڈر گئے ہو؟ کیوں قرآن کے مطابق دکان نہیں چلاتے، زندگی نہیں گزارتے، جاب نہیں کرتے، زراعت نہیں کرتے، تجارت نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے، ساری چیزوں کو بنا لیں تو کیوں ڈرتے ہو؟ رب العالمین پہلی گارنٹی، الرحمن الرحیم پہلے بسم اللہ سے. پھر دوسری گارنٹی اللہ، کہ میں اللہ ہوں، نفع نقصان کا مالک ہوں. پھر رب العالمین، تم پر مہربان ہوں، تمہارا پالنے والا ہوں. پھر الرحمن الرحیم کی دوبارہ تکرار ہے. کیوں ڈرتے ہو؟ رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں. اب اللہ نے جزا سزا کا بھی ایک رکھا نا، کہ بہت سے لوگ ہیں جو محبت کی بات جتنی بھی کرو الٹا ہی سوچتے ہیں، تو اس کو دھمکانے کے لیے مالک یوم الدین. پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ میرے لیے میرے پاس جزا سزا کا بھی نظام ہے. اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ ہم تو چونکہ عرب نہیں ہیں، لیکن عربی کچھ پڑھی تھوڑی بہت، اللہ نے اس کا ذوق بھی دیا. تو ابھی ساری بات ہو رہی کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، لیکن آگے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو ایک دم جیسے اللہ سامنے آ گیا ہو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ان الفاظ نے اس طرح کر دیا جیسے اللہ میرے سامنے آ گیا ہے، جیسے کأنک تراہ، جیسے اللہ میرے سامنے آ گیا تو میں کہتا ہوں ایاک نعبد، یا اللہ میں تو تیری ہی بندگی کرتا ہوں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ میں صرف تجھے پکارتا ہوں مدد کے لیے، میں کسی اور کو نہیں پکارتا. میرے نبی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. کہ اے بچے، اے میرے یا غلام، اے میرے پیارے چچا زاد بھائی، تو ایسا جب تجھے پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا. مدد کے لیے صرف اللہ ہے جو آتا ہے، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا. یہ اسباب کی دنیا ہے، ایک دوسرے سے مدد لینا. تو میرے نبی نے قرضے اٹھائے، میرے نبی نے زرہ پہنی، میرے نبی نے تلوار اٹھائی، لیکن وہ کام جو براہ راست اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان میں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے، ان میں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. علماء فرماتے ہیں ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے، اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. اے میرے اللہ، یا اللہ، یہ صرف اللہ کے ساتھ ہے،
اور کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ ہم زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں جانتے، تو اللہ نے ہم سے یہ دعا ہم پہ فرض کر دی کہ تم نے یہ مانگنا ہے، جو کہ تم اندھے ہو، جاہل ہو، کہو اہدنا۔ کتنی ضروری ہے۔ اللہ کہتا ہے روٹی مانگو، پانی مانگو، بیوی مانگو، بچے مانگو، جی کپڑے مانگو، زمین مانگو، جائیداد مانگو، صحت مانگو، عزت مانگو، سب کچھ مانگو، لیکن ایک چیز اللہ نے فرض کر دی کہ میرے بندے اگر تو ہدایت کے بغیر مر گیا تو برباد ہو جائے گا، لہذا تم پہ واجب کرتا ہوں، فرض کرتا ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا پہلے میں بتا چکا ہوں کہ خدا یا اللہ وہ چٹان دکھا دے جس کو دیکھ کر میری زندگی کی راہیں صحیح جگہ تک مجھے پہنچائیں۔ خدا، عرب اس کو سن کے ہل گئے تھے کہ وہ محاورہ سمجھتے تھے، ہم محاورہ نہیں سمجھتے، لیکن عرب کیوں ہل گئے تھے؟ کہتے کیا کمال ہے یار، یہ کیا آدمی کہاں سے بولتا ہے، کیا بولتا ہے۔ وہ تو ابو جہل سے پوچھا اخنس ابن شریک نے، سچ سچ بتا محمد جھوٹے ہیں کہ سچے ہیں؟ کہنے لگا اللہ کی قسم سچے ہیں، پر نہیں مانوں گا، میں بنو ہاشم سے مقابلہ کروں گا، نہیں مانوں گا، سچے ہیں۔ تو اہدنا یا اللہ وہ چٹان دکھا، وہ کیا؟ وہ قرآن ہے جس کو دیکھ کر میں تجھ تک پہنچ جاؤں۔ صراط سیدھے راستے کو کہتے ہیں، صراط جس پر کسی قسم کا کوئی کھڈا نہ ہو، جیسے موٹر وے۔ اب موٹر وے بنائے تو ہم لوگ اپنے گاؤں سے، ابھی میں گاؤں سے ہی بات کر رہا ہوں، ملتان کے لیے جانا ہو، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، موٹر وے سے جاتے ہیں۔ صراط موٹر وے کو کہتے ہیں۔ المستقیم جس میں وہ نہ ہو، زیادہ موڑ نہ ہو، بلکہ سیدھا ہو۔ الذین انعمت علیہم، نعم اس بوٹی کو کہتے ہیں جو سردی گرمی میں خشک نہیں ہوتی، سدا بہار سرسبز ہوتی ہے۔ تو نعمتن یا اللہ وہ راستہ دے جس میں ہر چیز ملتی ہو، سبزہ بھی ہو، خوشیاں بھی ہوں، اور اس کے راستے میں کوئی سروس اسٹیشن بھی ہو، اور کھانے پینے کا سامان بھی ہو، کوئی بوفے بھی ہو، اور کوئی جو پیٹرول اسٹیشن بھی ہو۔ آج کی زبان میں کہہ رہا ہوں، یا اللہ وہ راستہ دے جو آباد ہو، جو سرسبز ہو۔ نعم کے اندر یہ معنی موجود ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر کہا آمین، زور سے کہو آمین۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ یہ مانگو کہ مجھے سیدھی راہ دکھا۔